اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہو چکا ہوں، ایسی چیز لے کر آپ کے لیے جو لوگ کہتے ہیں اولاد پہلے تو ہوتی نہیں تھی، پھر اللہ نے اولاد دی، وہ پھر ایسی اولاد ہوئی، وہ بد کلام تھی، وہ بد زبان تھی، وہ تنگ کرتی تھی۔ والدین کہتے ہیں پھر اسے آپ نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا۔ اوہو، جب یہ الفاظ آتے ہیں نا والدین کے زبان سے تو سمجھیے آپ کا کلیجہ جو ہے اس پر چر جانا چاہیے۔ جب والدین آپ کو کہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ تم ہوتے ہی نہ، اللہ ہمیں دیتا ہی نہ، اللہ اکبر۔ لیکن میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد تو عطا فرمائی ہے، اور اب ان کو نیکی کی طرف لانے کا بھی ایک نسخہ میں آپ کے لیے لے کر حاضر خدمت ہو چکا ہوں۔ ایسا نسخہ ہے، ایسی قرآن کی آیت ہے، ایسا قرآن کا وظیفہ ہے، ایسا قرآن کی اندر سے آپ کو رستہ میں نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ کی بد کلام اولاد اور کوئی بھی دوست احباب کوئی بد کلامی کرتا ہو جس سے آپ پریشان ہوتے ہوں کہ یار یہ کیا ہے، انسان یہ بھی کوئی بندہ ہے جو ایسی بد کلامی کرتا ہے، تو آئیے آپ کو میں وہ آزمائش سے نکلنے کا وظیفہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ اچھے سے رہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، نہایت سخت لہجے میں کوئی بات کرتا ہو اس کے لیے بھی یہ مؤثر ہے، گالیاں دیتا ہو اس کے لیے بھی یہ میسر ہے، بد زبانی کرتا ہو اس کے لیے بھی یہ میسر ہے، ان پر ہاتھ اٹھاتا ہو ان کے لیے بھی یہ میسر ہے۔ اسی طرح بعض بیویاں شوہر سے پریشان ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت میسر ہے۔ شوہر بد اخلاق ہو تو عورت کے لیے یہ وظیفہ بہت میسر ہے، اور جن افراد کے لیے 3 بار یہ پڑھ کر اس شخص پر تصور کر لیں جو آپ کے پاس نہیں ہے تب بھی یہ وظیفہ میسر ہے، اگر آپ کے پاس ہے تب بھی یہ وظیفہ میسر ہے۔ وہ کون سا ہے؟ آئیے میں آپ کو وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے کاف ہا یا عین صاد لا یتکلمون، حامیم عین سین قاف لا یعقلون۔ آپ نے بس یہ پڑھنا ہے، تو سمجھیے ان پر دم کر دیں، آپ کی اولاد آپ کی بات ماننے لگے گی، بیوی آپ کی بات ماننے لگے گی، بھائی آپ کی بات ماننے لگیں گے، والدین ہیں تو آپ کی بات ماننے لگیں گے، اور دوست احباب ہیں تو ضرور انشاءاللہ آپ کی بات مانیں گے۔ یہ یاد کر لیجئے، اس کو ضرور پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان فرمائے، آپ کی اولاد کو نیک فرمائے۔ اور اولاد کے لیے میری ایک وصیت یہ ہے، نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اللہ نے فرمایا اپنے والدین پر احسان کرو۔ پھر بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اور اولاد کے لیے یہ حکم پروردگار عالم ہے اُفٍّ لَكُمْ۔ اف کا جو لفظ قرآن پاک میں آیا ہے یہ والدین کو تنبیہ ہے کہ اف نہ کرنا اپنے والدین کے آگے، لہذا آپ بھی اچھے ہو جائیے، اپنے والدین کو سکون دیجیے۔ امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا وظیفہ، اور آپ کو ضرور اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور میری آپ سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے، آپ کو فائدہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب.